یہ پچھلے پروگرام میں بھی میں نے سمجھایا تھا، جتنے ٹارزن شوہر مجھے سن رہے ہیں جو بات بات پہ گھورتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں، اپنے رشتہ داروں، گھر والوں، مہمانوں کے سامنے بیوی کی بے عزتی کرتے ہیں، عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھ دیتے ہیں، لاتے مارتے ہیں، دھکے مارتے ہیں، جوتے مارتے ہیں، اور بعض اوقات بیوی کے مرحوم والدین کو گالیاں بک رہے ہوتے ہیں اور اس کو ڈسہارٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو روحانی اذیت اور تکلیف دے رہے ہوتے ہیں. آپ کا یہ دور حکومت عنقریب ختم ہونے والا ہے. انتہائی بے بسی کے ساتھ آپ قبر میں جائیں گے. اور میں نے تو بعض اوقات یہاں تک دیکھا ہے کہ فالج پڑ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور وہ شوہر جو پہلے بیوی پر غالب تھا بستر پہ پڑا ہوا گندگی کے اندر، اور بیوی کا محتاج ہے کہ یہ آ کے صفائیاں کرے تو میں پاک ہو جاؤں، میں گندگی سے نجات پا جاؤں. اور میں نے ایسی سی بیویاں دیکھی ہیں کہ شوہر نے اتنا ظلم کیا پھر بھی وہ خدمت کرتی ہیں. شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ایسے شخص کو کہ آج تم بے بس ہو کے پڑے ہوئے ہو تو تمہیں احساس ہو رہا ہے، اس سے پہلے تم کسی کی بچی، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن کے اوپر ظلم کر رہے تھے. بعض بڑے ٹارزن بنے ہوتے ہیں. میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ ذرا ایک دفعہ کسی باہر طاقتور سے ٹکرا کر دیکھو، وہ سامنے کے 2 دانت توڑے گا، پھر احساس ہوگا کہ کسی کی بچی کے اوپر ہاتھ اٹھانا کوئی یہ بہادری نہیں ہے. آپ لڑیں ذرا کسی بڑے سے جا کر، مقابلہ نہیں کیجیے گا. میں ایک بات سمجھا رہا ہوں. تو یہاں تو یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ دکھا دیتا ہے، اور جب پتہ نہیں چلتا آدمی مرتا ہے، وہ تو پھر دنیا نہیں دیکھ سکتی، وہ خود دیکھ رہا ہوتا ہے. بری موت، سخت عذابات قبر، پھر میدان معاشر میں یہی بیویاں سامنے کھڑی کی جائیں گی اور وہ اپنا حساب کتاب لیں گی. جتنی زیادتی ہوں گی نیکیاں لے جائیں گی. اور بیویوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں، یاد رکھیں اپنے آپ کو بہت زیادہ آپ مظلومہ نہ سمجھیں. اگر آپ نے زبانیں چلائی ہیں، شوہر کو دل آزاریاں کی ہیں، اس کو ڈسہارٹ کیا ہے، آپ کی نیکیاں نکال کر شوہر کے نام اعمال میں ڈالے جائیں گے. اس لیے ہر فریق اپنے بارے میں غور کرے کہ میں اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ کیا کر رہا ہوں. اس کے ساتھ کوئی میں زیادتی کر رہا ہوں تو حساب کتاب آخرت میں دونوں کو ہی دینا ہوگا. لیکن میں اس کا شدید مخالف ہوں، بیوی چاہے کیسی ہو، لیکن یہ مار پیٹ کرنا، گالی گلوچ، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہوتا. اچھا پیار محبت سے کام کریں، اپنے گھر کے دروازے کو شریعت کے لیے کھول دیں. میرا مشورہ ہے، بہت پیارا کام ہوتا ہے. کبھی لڑائی جھگڑا ہو جائے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، علماء کیا فرماتے ہیں، اس کی روشنی میں جس کی غلطی ظاہر ہو وہ اپنی غلطی مان کے دوسرے سے معافی مانگے اور دوسرے کو صحیح کہے. ہمارے جھگڑے اس لیے ختم نہیں ہوتے، ہم تا حیات اپنے آپ کو ہمیشہ صحیح اور دوسرے کو غلط اس لیے کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس صحیح اور غلط کو جانچنے پرکھنے کا کوئی معیار نہیں ہے، کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے. وہ لڑکے کی ماں کہتی ہے میرا بیٹا ٹھیک ہے، لڑکی والے کہتے ہیں ہماری بیٹی ٹھیک ہے، اور اس طرح دونوں آپس میں کہتے ہیں ہم صحیح ہیں تم غلط ہو. تو یہ ہماری سوچ اور فکر سے صحیح اور غلط کا تعین نہیں ہوگا، یہ شریعت سے ہوتا ہے، یہ ہمارا مذہب بتاتا ہے. اس لیے مذہب کو بنیاد بنائیں. اور بڑی معذرت کے ساتھ میں جملہ کہہ رہا ہوں، ہم مذہب سے ہی سب سے زیادہ بیزار ہیں. مسلمان ہیں، اللہ کو رب مانتے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن کو آسمانی کتاب مانتے ہیں، لیکن اپنی رہنمائی کے لیے ہم نے ان تمام چیزوں کو ایک طرف کر کے اپنی عقلوں کو، اپنے خاندانی رسم و رواج کو اور جاہل قسم کے لوگوں کی مشاورت کو بنیاد بنایا ہوا ہے، اور اس سے ہماری خرابیاں ختم نہیں ہوتی. جو شوہر حضرات مجھے سن رہے ہیں، اگر آپ نے اپنی بیویوں کو مارا ہے، پیٹا ہے، بغیر کسی وجہ کے معافی مانگ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس میں اپنے تکبر کو جگہ نہ دیں. اگر کریں گے تو کل بروز قیامت جس بیوی سے آج معافی مانگتے ہوئے آپ شرما رہے ہیں نا، کل اس کے قدموں میں گرنا پڑے گا. اور وہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کا پردہ رکھے، لیکن خطرناک صورتحال بھی ہو سکتی ہے.